پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا میرا، تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون ہے، تو وہ کافی عرصے سے مجھے کہتی تھی آپ کبھی لاہور آئے تو میرے گھر ضرور آئے. تو کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس دفعہ تھوڑا سا میرے پاس وقت نکلا، بلکہ میں جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے گھر قریب تھا. تو کہتی ہے کہ آئے میرے گھر، تو میں چلی گئی. اچھا جب میں گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگی کہ کس طرح میں صبح گرمی اور سردی 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور میں تہجد پڑھتی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، اور پھر اپنے باغ میں لے گئی، باہر لان تھا ان کا، درخت لگے ہوئے تھے، اور کہتی کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھتی ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت نومبر کا موسم ہے اور میرے درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے تھے. جی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی. کہتی یہ درخت میرا سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے، اتنی برکت ہے. اور مجھے یقین نہ آیا کہ واقعی میری، اگر میں کہیں سنتی تو شاید اور بات تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ زندگی میں، وقت میں، ہر چیز میں اتنی برکت دے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رات تو ہمیں بھی اتنی ملی ہے نا، لیکن ہم لوگ، ہم تو پلان ہی نہیں کرتے کبھی اٹھنا بھی ہے. جب اٹھنے کا پلان کریں گے تو سونے کا بھی کریں گے، جب اٹھ بھی جائے تو پھر اٹھ کے کیا کرنا ہے. ایک اور میری بہت ہی قریبی جاننے والی، میری رشتے دار ہے بلکہ، تو ہر جمعے کو قرآن پورا کر لیتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح تمہارے لیے پاسبل ہے، کیسے کرتی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ میں ہر روز رات کو 1:30-2 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں اور میں ایک منزل پڑھ لیتی ہوں. یعنی اس وقت تو پوری منزل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جو چھٹ جاتا ہے وہ میں دن کو پورا کر لیتی ہوں. کہتی بس میں نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ میں نے 7ویں دن قرآن ختم کرنا ہے. صحابہ کرام کی اکثریت یہ کرتی تھی کہ روز منزل قرآن پڑھتی تھی. ہم لوگوں سے سپارہ پڑھنا مشکل ہے. تو ان لوگوں کی زندگی میں، یعنی یہ پچھلے دور کی بات ہے، میں آج کے دور کی بھی بات کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اب بھی ایسے کام کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جہاں ایک طرف بہت خرابی ہے، وہاں دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بہت سے عذاب اور بہت سی مشکلات جو ہے وہ ٹالے رکھتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. یہ کمائی کے دن ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے. اگر ہم دنیا میں آرام کرتے رہے تو وہاں کیا بنے گا پھر؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کی پلاننگ کریں، فضول باتوں میں وقت کم ضائع کریں، ادھر ادھر لوگوں کے کاموں میں مت انٹرفیئر کیا کریں، اوروں کی زندگیوں میں دلچسپی لینے کے بجائے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پکا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، اپنے اوپر زیادہ غور کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا دن کس طرح گزرتا ہے، کون کون سے اچھے کام کرتے ہوئے اور کون کون سی خیر و بھلائی کی باتیں. کیونکہ انسان جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا. اگر ہمارے دل پریشان ہیں اور ہم ایک فضول قسم کی باتیں سوچتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو اسی حال میں اٹھے. وہ دل تو وہیں پر ہی پیک ہو جاتا ہے نا، جیسے جس حال میں اس کو چھوڑا. موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے وقت میں خیر کے کام کریں، اور یہ خیر کا ہونا ہی دراصل برکت ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی بابرکت ہے.